اب میری فیملی ایک کمپیریٹیولی رچ فیملی تھی یا کمپیریٹیولی اپر مڈل کلاس فیملی تھی. میرے پاس پیسے کیوں نہیں آئے؟ میرے پاس فراڈو کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس فارچونر کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس 2000 گز کا مکان کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس لیوش لائف کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس راڈو کی گھڑی کیوں نہیں ہے؟ بتائیں نا. اب آج یہ ہے کہ جس کے پاس رولیکس نہیں ہے, جس کے پاس اچھی چیز نہیں ہے, وہ اس آدمی کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, اب ہر آدمی ایک برانڈیڈ چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیونکہ اسے لگتا ہے سوسائٹی میں ایکسیپٹینس ملے گی, عزت ملے گی. مگر دیکھیں 2-3 چیزیں میں آپ کو, میں کبھی قریب رہا عمران خان کے. اگر آپ عمران خان کو ایک چیز غور کریں, اس کی اچھائیاں برائیاں اپنی جگہ. عمران خان نے کبھی کوئی برانڈیڈ چیز استعمال ہی نہیں کی. آپ نے دیکھا ہے کبھی اس کو؟ کبھی آپ نے شلوار قمیض دیکھی ہے اس کی؟ کبھی اس کی چپلیں دیکھی ہے؟ ڈیسنٹ شلوار قمیض ہوتی ہے. کیوں؟ یہ ایک بڑی کریڈٹ والی بات ہے. اس کے پاس کوئی برانڈیڈ مریم نواز کی طرح ہرمس کا پرس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, جب آپ کے آئیڈیلز صحیح ہوں گے تو آپ کا خود بخود سوسائٹی صحیح ہو جائے گی. تو آپ کو کبھی ڈر نہیں لگتا کہ آپ کے کسی بھی طرح سے مطلب کوئی آپ کے پیچھے آ سکتا ہے اس کیس میں؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. جہاں تک پیچھے آنے کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں اہل تشیع ہوں, شیعہ ہوں میں. ٹھیک ہے. تو میں تقریباً 6 سال 6.5 سال تک 2 لائیو گارڈ کے ساتھ چلتا رہا ہوں. میرے کمرے کے سامنے 2 آدمی بندوق لے کر ٹریگر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے تھے, اور میرے ساتھ 24 آورس سیکورٹی گارڈ چلتا تھا. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود بھی میرے اوپر ایک دفعہ اٹیک ہوا. میری والدہ کی دعاؤں نے مجھے بچا لیا. ٹھیک ہے. تو جب مرنا ہوگا وہ تو مر جائیں گے. کسی ایسے دشمن کا جو نہیں جاننے والا ہے اس سے تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ جو ایسے جو پاکستان میں جو لوگوں کو بولنے پہ رکاوٹ کرتے ہیں یا کبھی کبھی سوال کرتے ہیں, مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کبھی کبھی کہ سر تھوڑا اپنا ہاتھ ہولا کریں. اچھا. کہتے ہیں مطلب نہیں وہ, اور کبھی کبھی جائز بھی ہوتے ہیں وہ. اچھا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ہو سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ کروں. گورنمنٹ ہے یا کوئی اپوزیشن یا کوئی اور ہے, وہ میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ میں 40 سال ایئر فرگوسن میں رہا ہوں, سینئر پارٹنر ریٹائر ہوا. ٹھیک ہے. میرے پاس, میں عام دنوں میں آج بھی ہمیشہ ہونڈا سٹی گاڑی میں ٹریول کرتا ہوں. میرے پاس کوئی لینڈ کروزر, کوئی فارچونر, کوئی بڑی گاڑی نہیں. تو گورنمنٹ میرا کیا بگاڑ لے گی؟ دفتر آپ نے میرا دیکھ لیا کہ کس طرح کا دفتر ہے, کیسا دفتر ہے, کیا ہے. ٹھیک ہے. گھر میرے پاس ایک 500 گز کا ریئر پورشن میں ڈیفینس میں ہے. تو گورنمنٹ یا کوئی ادارہ مجھ سے کیا چھین لے گا؟ زیادہ سے زیادہ کیا چھین سکتا ہے؟ کیا وہ میرے کردار میں کیا خرابی نکال لیں گے کہ شبر صاحب کو اگر میں نے کوئی پراپرٹی بنائی ہو, میرے پاس کوئی کانٹریکٹ ہو, یا میں کوئی 2 نمبر کام کرتا ہوں, تو پھر مجھے خوف ہوگا نا. مجھے کس بات کا خوف ہے؟ سر جھوٹے کیسز بھی تو لگ کیا سکتے ہیں. جھوٹے کیس میں کیا کریں؟ جھوٹے کیس بنا کے یہی دکھائیں گے نا کہ پیسے بنائے. پیسے تو ہے ہی نہیں. نہیں, ان کو بھی نظر آ رہا ہے نا, ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یار یہ آدمی, اس آدمی پہ کیا کیس بنائیں گے جھوٹا. یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ بندے کو مار دیا, یہ کر دیا, اور کیا یہی بتا دیں کہ غلط بیان دے دیا. مگر میری لائف بھی دیکھے نا, انہیں پتہ, ان کو لائف نظر آ رہی ہے. وہ آپ کے خیال میں مجھے مانیٹر نہیں کر رہے ہیں, وہ مانیٹر کر رہے ہوں گے. اگر میں آج 2 لینڈ کروزر لے کے شروع ہو جاؤں تو وہ ان کو نظر آ جائے گا یار یہ بندہ لینڈ کروزر میں جا رہا ہے, اس کے کپڑے دیکھو, اس کے دیکھو, وہ سب چیزیں. تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا پتہ نہیں آپ نے نوٹ کیا یا نہیں کیا کہ تقریباً 2 سال سے 2 سال سے میرا صرف ایک ڈریس ہوتا ہے. آپ نے پتہ نہیں نوٹ کیا یا نہیں کیا, میں صرف وائٹ شرٹ اور براؤن پینٹ پہنتا ہوں, صرف, کبھی اور کوئی ڈریس نہیں پہنتا. تو یہ وائٹ شرٹ جو ہے نا, یہ کفن ریپرزینٹ کرتی ہے, اور یہ جو پینٹ براؤن پینٹ ہے یہ مٹی ریپرزینٹ کرتی ہے. یہ کفن پہن کے مٹی میں مل جانا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے مجھے کبھی کسی آدمی نے بتا دے مجھے وائٹ شرٹ کے علاوہ کسی لباس میں دکھاؤ. ٹھیک ہے. اور میں براؤن پینٹ پہنتا ہوں. ٹائی میں باندھتا نہیں ہوں. ٹائی میں نے
عمران بہت پہلے گورنمنٹ پہننے سے پہلے ہی چھوڑ دی تھی. اور میں لائٹر نوٹ پہ کہتا ہوں میں اسے نہیں باندھتا اس لیے کہ سلیپ کی نشانی ہے. وہ تو مذاق کی بات کرو. ٹائی میں باندھتا نہیں. تو گھڑی میرے پاس ہے نہیں. گھڑی میں کبھی زندگی میں گھڑی نہیں باندھی. میرے پاس گھڑی کوئی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں ہماری فیملی میں میرے دادا کی میری خاندانی انگوٹھی مجھے دے کے گئے تھے. وہ ابھی بھی شاید رکھی ہوگی کہیں. جو ہماری خاندانی انگوٹھی ہے وہ میرے دادا کی میرے پاس تھی, مگر میں انگوٹھی بھی نہیں پہنتا. یہ انگوٹھی میں ہمارے یہاں اہل تشیع میں ہم لوگ اس سیدھے ہاتھ میں عقیق پہنتے ہیں ہمارے شیعوں میں. میں نہیں پہنتا. آپ دیکھیں میں عقیق نہیں پہنتا. میں کوئی تعویذ نہیں پہنتا کبھی. ٹھیک ہے. تو یہ اب وہ میرا کیا بگاڑ لیں گے سر؟ لیکن آپ نے کہا آپ پر اٹیک ہوئے تھے 2. کیا اٹیک آپ نے بتایا کہ 2 بار اٹیک بھی ہوا تھا. پھر کیا ہوا اس سے؟ تعویذ نے بچانا تھا. ہیں تو تعویذ بچاتا ہے اٹیک سے. اس کی گولی نہیں چلی. دیکھیں اٹیک تو دیکھو اگر دیکھو میری بات سنیں, اگر موت آنی ہے تو آ جائے گی. میں جب پہلے 5 سال پہلے 4 سال پہلے بات کرتا تھا مذہب کی کہ یار مذہب ہے وہ ہے, تو لوگ کہتے تھے یار آپ مذہب کی بات کرتے ہیں, آپ نے مذہب تو پڑھا ہی نہیں ہے, دیکھا ہی نہیں ہے, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. میں نے کوئی پچھلے 10 سال میں مذہب اور قرآن کو اتنا پڑھا ہے کہ اب مجھے مولویوں سے نفرت ہو گئی ہے. میں اس نتیجے میں پہنچ چکا ہوں کہ انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے, قرآن نہیں پڑھا. یہ صرف وہ چیز پڑھتے ہیں جو اختلافی ہوتی ہے. شیعہ مولوی وہ آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے جو شیعوں کے فیور میں ہوگی اور سنیوں کے خلاف ہوگی. سنی مولوی وہ آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے جو سنیوں کے فیور میں ہوگی اور شیعوں کے خلاف ہوگی. وہ باقی آیتیں نہیں پڑھ رہا, اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے باقی آیتوں سے. اس کو صرف اختلافی آیتیں چاہیے. اس کو یہ آیت چاہیے کون سی آیت یہودیوں کے خلاف ہے, کون سی کرسچنوں کے خلاف ہے, کس کو وہ ٹرمپ کے خلاف استعمال کرے گا. اس کو یہ نہیں پتا کہ 6066 آیتوں میں سے 5000 آیتیں تو انسانوں کے بارے میں ہیں. وہ نہیں پڑھے گا کبھی. وہ کبھی نہیں پڑھے گا. وہ کبھی نہیں پڑھے گا. وہ پڑھے گا وہ آیت شیعوں کے خلاف ہے, یہ سنیوں کے خلاف ہے, یہ یہودیوں کے خلاف ہے, یہود و نصارہ کو دوست نہیں بناؤ, وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ آیت وہ 500 مرتبہ پڑھتا رہے گا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. کبھی یہ نہیں کہے گا کہ نیکی اختیار کرو. یہ کبھی نہیں کہے گا. ٹھیک ہے نا. کبھی یہ نہیں کہے گا کہ بیویوں کے حقوق پورا کرو. کبھی نہیں کہے گا. یہ کہہ دے گا 4 شادیاں کر لو. ٹھیک ہے نا. یہ منافق ہیں. یہ منافق ہیں. اس لیے میں نفرت مجھے اس سے ہو گئی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں یار تم قرآن ہی پڑھ لو چلو. تو میں نے 10 سال میں میڈم اتنا قرآن پڑھا کہ میں آپ کو بڑی بات نہیں کر رہا, مگر میں آج آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے کسی مولانا کے سامنے بٹھا دیں کسی مسلک کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا مقابلہ کر لوں گا, مگر میں اس کی بات کو سمجھ ضرور جاؤں گا. اور جب میں آج دیکھتا ہوں یہ مولوی بیٹھے ہوتے ہیں مختلف مذاکروں میں اور چیزوں میں دیکھتا ہوں ان کا کتنا شیلو علم ہے. انہیں کچھ نہیں پتا. انہوں نے تاریخ پڑھی نہیں ہے. تاریخ کو پڑھا ہی نہیں ہے کبھی. مطلب ان کی اسٹڈی میں تاریخ ہے ہی نہیں. اگر آپ تاریخ اسلام پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے ون آف دا بیسٹ بک از دا ڈکلائن اینڈ دا فال آف دا رومن امپائر بائی گبنس. مشہور کتاب ہے. ٹھیک ہے. یا ایک امیر علی نے کتاب لکھی تھی دا ہسٹری آف اسلام. ہم نے تو اسلام کی تاریخ نہیں لکھی. ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. 6666 آیتیں ہیں قرآن مجید میں. 6666 آیتوں میں سے 6000 آیتیں ایسی ہیں کم از کم جس کے ترجمے اور تفسیر پہ کوئی ڈفرینس نہیں, اوپینین نہیں. ٹھیک ہے. کوئی مولوی ان 6000 آیتوں کی گفتگو نہیں کرتا. وہ باقی 6666 آیتوں کی ذکر کرتا ہے جہاں پہ اس کو ٹائم ملتا ہے آپ کو میرے خلاف اور میرے کو آپ کے خلاف بات کرنے کا. نہیں بٹ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ بہت اوپن ہو کر بہت ساری چیزیں ڈسکس کی. ہم نے شروع بھلے ہی بجٹ سے کیا تھا, لیکن ہم نے جو بھی بات کی وہ کم از کم لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ویلیو تو ایڈ کرے گی. دیکھیے ویلیو ایڈ کرے یا نہیں کرے, دیکھیے بات یہ ہے سمجھنے کی کوشش یہ کریں. میں نے کہا نا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ذہن منتشر ہیں.
ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. قرآن پڑھنا ہے, حدیث پڑھنی ہے, ہیرلڈ لابنس کے ناول پڑھنے ہیں, کیا پڑھنا ہے؟ لیکن نا پرابلم یہ آ گئی ہے نا کہ ہمارے پاس سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا کیا ہے, کدھر جانا ہے, آگے کہاں بڑھنا ہے. کنفیوز کر دیا نے پوری نے. کبھی واٹس ایپ پہ کچھ آ جاتا ہے, کبھی کچھ آ جاتا ہے. اب میں تو آج کل یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ آیتیں آتی ہیں غلط کوٹڈ. عربی کو چینج کیا ہوا آیتیں مجھے مل رہی ہوتی ہیں, مجھے مل جاتی ہیں عربی میں, عربی کی غلط کوٹیشن آیتوں کی. ٹھیک ہے, تو کیا کریں گے آپ اس معاشرے میں؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟